بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے، اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ہزاروں درود و سلام ہدیہ سپاس عشق کربلا کے اس پرچم دار کے لیے کہ جسے تاریخ نے کبھی سید الفرسان کہا، کبھی رئیس الشجعان کہا، کبھی ساقی العطشان کہا، کبھی مورخ نے خطیب کعبہ کہا، کبھی مرد فقیہ کہا، کبھی حامی الزعینہ کہا، کبھی مبشر الشجاع کہا، کبھی زمانے نے عباس کو باب المراد کے نام سے یاد کیا، باب العطا، باب الحوائج، باب الحسین، حامل اللواء، یعنی اس بڑے پرچم کا پرچم دار، حامل لواء، بار امانت اٹھانے والا۔ کسی نے المستجار کہا، پناہ دینے والا، کسی نے قمر بنی ہاشم کہا، کسی نے افضل الشہداء کہا۔ ہزاروں درود و سلام اس خطیب کعبہ پر جس نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایسا عظیم الشان خطبہ دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ باپ اگر مولود کعبہ تھا تو بیٹا خطیب کعبہ ہے۔ عالمین کا معصومین کے بعد سب سے بڑا مرد فقیہ، مرد حافظ، یہ وہ حافظ ہے کہ جو محافظ بھی ہے۔ میں اگر مولا کی سیرت کو پڑھوں تو عجب عجب چہرے نظر آتے ہیں، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، کرامتیں ہی کرامتیں ہیں۔ یہ وہ باعظمت کردار ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں: السلام علیک یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام۔ ہمارا سلام اس عبد الصالح پر کہ جو مطیع ہے، اطاعت میں ہے خدا کے، اس کے رسول کے، اس کے امیر المؤمنین کے، اور اس کے حسن و حسین امامان کے اطاعت میں، حالت اطاعت میں ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جیداری، کراری، طاقت، تونگری، شجاعت، بہادری، یہ نسب میں ملی ہیں عباس کو، کیونکہ خدا کی قسم کہنے دیجئے کہ اگر علی اکبر تمنائے حسین ہے کہ مجھے شبیہ مصطفیٰ چاہیے، تو اسی طرح تمنائے علی ہیں عباس، کہ جس میں آقا علی فرماتے ہیں مثلی، مجھے میرے جیسا بیٹا چاہیے، یعنی علی کو علی چاہیے۔ اور خدا نے بھی ایسا علی عطا کر دیا کہ مورخ جب موازنہ کرتا ہے تو باعظمت ترین موازنہ ہے۔ اگر علی خیبر کا حیدر ہے تو عباس صفین کا زیغم ہے۔ علی اگر ساقی کوثر ہے عرش کا تو فرش کا سقائے کربلا عباس ہے۔ علی اگر پرچم دار رسالت ہے تو عباس پرچم دار امامت ہے۔ علی اگر ہارون رسالت ہے تو عباس ہارون امامت ہے۔ میں کیوں یہ نہ کہوں کہ جس کا پرچم کبھی سرنگوں نہ ہو، ہر قریے کا پرچم کبھی نہ کبھی سرنگوں ہوتا ہے، جو پرچم عالمین میں کبھی سرنگوں نہ ہو سکے اس پرچم کے پرچم دار کو عباس کہتے ہیں۔ پناہ دین حسین، جس کی پناہ میں آ کر سکون محسوس کرے اور امامت کہے کہ بنفسی انت یا اخی، میری جان تم پر قربان ہے میرے بھائی، یعنی امامت اپنی جان قربان کر کے اس پناہ حسین کو عباس کہتے ہیں۔ حسنین کے جھولے جبرائیل چلائیں، اور جس کے جھولے کو حسنین گہوارے میں سلا کر گہوارہ چلائیں اسے عباس کہتے ہیں۔ جن کے کپڑے آسمانوں سے آئیں انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جو شہزادی آسمانوں سے کپڑے منگوائے وہ خود جس کا قمیص سیے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عظیم الشان کربلا کا کردار یاد رکھیے گا۔ کربلا کہانی نہیں ہے، یہ داستان غم نہیں، شعور اور شعار ہے۔ یہ رزم ابتلا نہیں، وفا کا کارزار ہے۔ یہ وادی سکون ہے، یہ پرچم قرار ہے۔ یاد رکھیے گا کربلا کا ایک ایک کردار اپنی تمام تر طاقتوں کو، بندگی کی تمام تر عالی صفات کے ساتھ پورے کربلا کا مفسر ہے۔ اس لیے حسین سبقہ کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کردار کس عظمت کی سربلندی پر تھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایمان کا 4 ستون ہیں جس میں انسان کا قد آسمانوں سے ٹکراتا ہے۔ ایک اس کی وفا ہے،
ایک اس کی اطاعت ہے، ایک اس کی جوان مردی اور شجاعت ہے، اور ایک اس کا صبر ہے۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ آقا کی شجاعت، شہامت، طاقتوری، تونگری، یہ نسب ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا علی بیٹا ہے، اس لیے یہ نسب میں عطا ہوئی ہیں چیزیں، مگر خدا کی قسم شجاعت عباس سے 10 قدم آگے عباس کی اطاعت اور عباس کا صبر کھڑا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ عباس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اطاعت مولا سے خالی نہیں گزرا۔ اطاعت کے کیا کہنے کہ جس کا قصیدہ چھٹے مولا نے زیارت میں بیان فرمایا، ہر معصوم نے حضرت عباس کی زیارت نقل فرمائی ہے، روایت فرمائی ہے۔ ایک اور معصوم سے زیارت کے جملے ہیں کہ قیامت تک جب تک طلوع و غروب کرتا رہے گا سورج، خدا کے سلام ہو ہمارے چچا عباس پر، سلام انبیاء کے ہمارے چچا عباس پر، سلام اولیاء کے ہمارے چچا عباس پر، صالحین و شہداء کے سلام ہمارے چچا عباس پر، اور تمام پاک ولادت رکھنے والے حلال زادوں کے سلام عباس پر۔ اور پھر لان میں کہتے ہیں کہ لان ہو اس پر کہ جو حق عباس کو نہ پہچانا، لان ہو اس پر کہ جو پانی اور عباس کے درمیان حائل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اطاعت مولا، وفاداری عباس، اللہ اکبر۔ اگر آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیر غضنفر نے، جو ایک وقت میں فرات کو فتح کر چکا ہے، اور بطل القمہ کہتے ہیں عربوں نے کہ القمہ کا بیٹا ہے، یہ القمہ کا فاتح ہے، یہ خطیب کعبہ ہے، اسی عباس کے سامنے جب ولید بن عتبہ مولا سے بیعت طلب کرتا ہے اور انکار پر قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، یہ مدینہ ہے جہاں عباس کے گرد اس کے شیر ہاشمی جوان کھڑے ہیں، مگر آقا کے ایک اشارے پر عباس کی سرخ آنکھیں جھک جاتی ہے۔ اسی طرح لجام فرس پر جب ہاتھ ڈالا حر نے، اس وقت بھی جلال و غیظ میں آیا زیغم علی، شیر علی۔ کیا کہوں کہ شیر خدا ہے علی تو شیر علی ہے عباس، غیظ میں آئے ہیں علی، مگر آقا کے اشارے پر، کیونکہ آقا کو معلوم تھا کہ حر وہاں کا نہیں اور یہاں کا ہے، ایک لمحے میں تقدیر بدلنے والی ہے۔ غیظ و غضب کو اطاعت کے پردے میں نہا کر کے عباس خاموش ہوئے۔ پھر اطاعت کا ایک اور معجزہ کہ جب عباس نے فرات کے کنارے پر لکیر لگا کر، خیمے لگا کر کہا ہے کسی میں اتنی جرت کہ علی کے شیر کے ہوتے ہوئے اس لکیر کو پار کر سکے۔ اور مورخین یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابن زیاد بار بار اصرار کر رہا تھا عمر سعد سے کہ ہمیں معلوم کر کے بتاؤ کہ حسین کے کتنے خیمے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ افرادی قوت کتنی ہے، مگر بہانے بنانے کے باوجود جب بار بار اصرار ہوا تو جواب میں کہتا ہے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے جا کر حسین کے خیمے گنے، یہ لکیر لگا چکا ہے عباس۔ مگر اطاعت مولا اتنی باعظمت منزل پر ہے کہ جب حسین نے کہا کہ عباس خیمے پیچھے ہٹا لو، اپنے غیظ کو، اپنی سرخ آنکھوں کو زمین کی طرف مرکوز کر کے اس شیر خدا، شیر علی نے حسین کے خیموں کو پیچھے کیا۔ اسی طرح مہلت، جاؤ عباس، جا کر ایک رات کی مہلت طلب کرو عمر سعد سے۔ حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ مشکل کشا کا بیٹا لینا نہیں جانتا، دینا جانتا ہے، یہ رات مہلت مانگ نہیں رہا، مہلت دے رہا ہے ان تیرہ بختوں میں سے کچھ لوگوں کو جو رات کے اندھیرے میں اس شب معراج میں حسین سے آ کر منسلک ہوئے۔ کئی لوگوں کے نام ملتے ہیں کہ اس رات میں بہت سے لوگ آ کر ملحق ہوئے اس جگہ سے کہ جہاں معراج کی شب برپا ہے۔ اوج پر ہے شب اسرار میں عرفان حسین، جگمگاتے ہیں سرے عرش ستاروں کی طرح، خاک پر محو مناجات سفیران حسین۔ ان سفیران حسین میں شامل ہونے کی رات تھی، مہلت طلب کی جا کر عباس نے۔ اللہ اکبر، یہ اطاعت عباس ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتلاتی چلوں کہ بڑے بڑے منصب اور بڑی بڑی کرسیاں ان شخصیات کا تعارف قرار پاتی ہیں، مگر کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں جنہیں خدا اپنا بندہ قرار دیتا ہے۔ بندگی کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے کہ جب معراج پر خدا اپنے مصطفیٰ، اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو رسول کہہ کر نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،
کہ میں اپنے بندے کو، عبد ہی اپنے بندے کو لے کر اس عظیم الشان معجزے کا ذکر کرتا ہے خدا۔ اسی طرح سورہ حسین میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عبادی، میرے بندے، یہ بندگی باعظمت ترین ہوتا ہے جو زمینی کوئی عہدہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عبد دیگر عبدہ شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر۔ عبد اور ہے، اس کا عبد اور ہے جسے وہ اپنا عبد بنا لے۔ یہاں پر مثال حضرت عباس کی دینا چاہوں گی حضرت لقمان کے ساتھ، کہ لقمان نہ نبی تھے، نہ ولی تھے، نہ وصی تھے، بندہ خدا تھے، رضائے خدا کو جیت چکے تھے، اپنی بندگی کے اوصاف کو اتنا بلند کر چکے تھے کہ خدا کے ہاں مقام عاشقی پر فائز ہوئے۔ اور جب اس مقام پر بندہ اتر آتا ہے تو خدا پھر اس سے پوچھتا ہے اقبال کی زبان میں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت لقمان کو خدا نے فرستادہ فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہم تمہیں مسند پیمبری دینا چاہتے ہیں، اور جواب میں لقمان نے کیا کہا کہ اے خدا، اگر تو چاہتا ہے تو سر تسلیم خم ہے، مگر اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں تیری بندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں تیرا حقیقی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ خدا نے لقمان کو ایسی بندگی کی عظمت عطا کی کہ اپنے آخری صحیفے میں، جو قیامت تک لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، بار بار پڑھی جانے والی اس کتاب میں سورہ لقمان قرار دے کر لقمان کی عزت کو عرش تک پہنچا دیا۔ یہی مثال حضرت عباس کی ہے۔ عباس امام نہیں ہے، حسین امام ہے، مگر حسین کہتے کہ میری پناہ عباس ہے، میرا مشاور عباس ہے، میرا وزیر عباس ہے، میرا کاتب عباس ہے، میرا پرچم دار عباس ہے، میرا سپہ سالار عباس ہے، میرا سب کچھ عباس۔ بنفسی انت یا اخی۔ تو معلوم ہوتا ہے عباس خدا کا وہ عبد ہے۔ چھٹے مولا کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح، یہ وہ عبد ہے خدا کا جس کو عبدیت کا مقام اولا عطا کر کے خدا نے قیامت تک اگر وفا کا تعارف رکھا تو عباس کے ساتھ جب بھی آ جاتا ہے ہونٹوں پہ نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ یہ وفا کا استعارہ ہے عباس، یہ کربلا کا وہ سرمدی کردار ہے کہ جس نے اپنی اطاعت اور صبر کے ساتھ کربلا والوں کی اس اوصاف بندگی میں اپنے اس چہرے کو پیش کیا جو جوانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ میں اپنے تمام جوانوں سے جو کربلائی جوان ہیں، جو عاشورہ کے میدان کے عاشق ہیں، جنہوں کو انعام میں حسین نے میدان عطا کیا ہے، بخدا چونکہ پروگرام حسین سب کا ہے تو بتلاتی چلوں کہ حسین اپنے عشق کے انعام میں عاشق کو میدان عطا کرتا ہے۔ ابھی یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہجری مہینے کا پہلا، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے کے پہلے دن حسین انگلی پکڑ کر آپ کو رزم گاہے توحید میں لاتا ہے، اور یہ وہ توحیدی میدان ہے کہ جس کو خدا روز اول سے قائم کر چکا ہے۔ ہر نبی اپنے دور کے ظالم کو نابود کرنے کے لیے اور حاکمیت الہی کے قیام کے لیے بھیجا گیا، اور اس کو اگر آخری معراج عطا کیا تو وہ حسین نے عطا کیا۔ نابود کو یاد رکھیے گا کہ جب انسانیت کا سر بلند کرنا ہو تو اپنے سر کٹوانے پڑتے ہیں، جب انسانیت کو عزت اور عظمت دینی ہو تو اپنی چادریں قربان کرنی پڑتی ہیں، جب انسانیت کے گلے سے غلامی کے طوق توڑنا ہو تو پھر خود پابا زنجیر ہونا پڑتا ہے۔ انسانیت کے سر بلند کرنے کے لیے اپنے سر نوکے سنا پہ چڑھانا پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کے باعظمت ترین کردار ہے۔ قمر بنی ہاشم، پورے بنی ہاشم کا چاند، پورے بنی ہاشم کا چاند، کبھی کثیر البطش کا بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا، کبھی مبشر الشجاع کہا گیا۔ جتنے کردار زمانے میں گزرے ہیں انہوں نے اپنی شجاعت، اپنے صبر، اپنی تقوی، اپنی تسلیم، اپنی وفا کو میدانوں میں پیش کیا، اور تاریخ نے ان کا تذکرہ زرعی الفاظ میں کیا۔ مگر کچھ کردار ایسے ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے مشیت خدا کو سماعت کر کے ولیوں نے ان کے آنے کی خبر دی۔ اس میں حضرت عباس بھی شامل ہے، یعنی علی عباس کے آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے بیٹے کے انتظار میں ہوں
جو کربلا میں حسین کا ساتھی ہو، حسین کا پرچمدار ہو، حسین کا سپہ سالار ہو۔ اس لیے عباس کے آنے سے پہلے عباس کے تذکرے موجود ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ اطاعت عباس کو یوں سمجھیے کہ افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی، ورنہ در کوفہ در خیبر ہوتا۔ بخدا اطاعت مولا سامنے نہ ہوتی تو عباس اگر تلوار لے کر نکلتا، مولا نے فرمایا اے عباس جاؤ پانی لے کر آؤ، پانی لینے کے لیے تلوار حسین کے قدموں میں رکھی، ایک نیزہ اٹھایا اور پانی لینے کے لیے علی کا شیر نکل پڑا۔ یہ اطاعت مولا تھی، وگرنہ تلوار ہاتھ میں ہوتی تو ممکن نہیں تھا کہ کوئی ایک بھی بھیڑ بکریوں جیسے، ریوڑ جیسے اس پورے مانگے تانگے کے سپاہیوں میں کوئی ایک شخص بھی باقی بچتا۔ مجھے شب عاشور کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں، اے علی اکبر، یعنی حضرت عباس کے رزم گاہ میں شاگرد ہیں حضرت علی اکبر، اے علی اکبر میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس 1.5 لاکھ کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ 2 حصوں کے لیے کل صبح عاشور میں عباس کافی ہوں، ایک حصے کے لیے تجھے قرار دیتا ہوں اور ایک حصہ اصحابان حسین کے لیے ہے۔ میں اپنے 2 حصے ختم کر کے تیری طرف آؤں گا اور پھر ہم دونوں مل کر اس آخری حصے کو ختم کریں گے۔ پورے اس مانگے تانگے کے سپاہیوں کو، اس لشکر شقی کو عباس علی کے شیر نے اپنی آنکھوں میں، جس طرح بے شمار مثالیں موجود ہیں عباس کی تونگری کی، آنکھوں ہی آنکھوں میں پورے لشکر کی قضا کا اہتمام کر چکا ہے۔ مگر جب اطاعت پر حسین نے کہا کہ تلوار رکھو اور پانی لاؤ، حسین کے شیر نے تلوار امام کے قدموں میں رکھ دی اور پانی کی مشک اٹھا لی۔ یہ اطاعت مولا کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ اور پھر عباس نے اپنے لہو سے وفاؤں کی وہ داستان لکھی کہ جو تاریخ کے ماتھے پر سنہرے جھومر کی طرح ہے۔ جو کربلا کا آغاز ہے، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میرے مولا حسین گرتے ہوئے پرچم کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرا سقا ترائی میں گرا ہے، علم زیغم کے قدموں میں گڑا ہے، علم زیغم کے قدموں میں پڑا ہے، وہیں بے آپ مشکیزہ پڑا ہے۔ کہاں ہو اے بنی ہاشم کے شیرو، کہاں ہو میرے لشکر کے دلیرو۔ آخر میں اپنے ہی چند اشعار کہ ظلمت پہ کڑا وار ہیں عباس کے بازو، ہر عہد کو درکار ہیں عباس کے بازو، اور زہرا کی دعا گونج رہی ہے سر مقتل، کرار کی للکار ہیں عباس کے بازو، اور جو حق کا علم لے کے کھڑے ہیں سر مقتل، وہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ عباس ابن علی مبشر الشجاع، جن کی شجاعت کے آنے سے پہلے تذکرے موجود تھے، مولا کو کثیر البطش بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، مولا کو حامل اللواء کہا گیا۔ لواء بڑے پرچم کو کہتے ہیں اور اس کا بار اٹھانا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ نشان لشکر کو لواء کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اس نشان لشکر کا پورا بار اٹھانے والا عباس ہے، کیونکہ جب مولا کا پرچم پیش کیا گیا یزید کے ہاں تو یزید حیران و پریشان تھا، کہا یہ پرچم کس کے ہاتھ میں تھا جو اس حالت میں ہے کہ کوئی پرچم کی کوئی جگہ ثابت نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ یہ حسین کے بھائی عباس کا پرچم تھا۔ اس مقام پر اس یزید نے کہا کہ یہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ وفا کی بہترین مثال ہے۔ مولا کو خطیب کعبہ کہا گیا، باپ مولود کعبہ ہے، بیٹا خطیب کعبہ ہے۔ مولا کو بطل القمہ کہا گیا، القمہ کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، حامی الزائنہ کہا گیا، یعنی پردوں کا نگہبان۔ درود توسی جو بہت مشہور ہے درود، اس میں تمام معصومین کی جو صفات بیان کی گئی، ان تمام آئمہ کی صفات میں ایک صفت عباس کو شامل کیا گیا۔ وغیرت العباسیہ، عباس کی غیرت،
حامی الزینہ، پردے داروں کا نگہبان، یعنی غیرت مند سردار۔ آپ کو المستجار کہا گیا، یعنی پناہ دینے والا۔ المستجار پناہ گاہ۔ اس کے بعد بے شمار نام ہے آقا و مولا عباس کے، بے شمار، سید الفرسان، ساقی العطشان، باب الحوائج، باب الحسین، حسین کا یہ دروازہ ہے۔ خود آقا حسین فرماتے ہیں کہ جب کربلا پہنچو تو پہلے عباس کے دروازے سے میرے دروازے تک پہنچو، یعنی پہلے عباس کو سلام کرو اور پھر مجھ تک پہنچو۔ یہ باب الحسین ہے، یہ عبد الحسین ہے، جنہوں نے پوری زندگی خود کو غلام حسین کہا، غلامی میں جان دی۔ اللہ اکبر، ہر مقام پر اپنے آپ کو حسین کا غلام قرار دیا۔ ہمارا سلام ان وفاؤں پر، عباس کی اس اطاعت پر، عباس کے اس صبر پر، عباس کی اس جانثاری پر کہ علی کے علی بیٹے نے ایک اور میدان مقاومت میں مزاحمت کی وہ تعریف لکھ دی کہ عالمین کے پرچم سرنگو ہوتے ہیں مگر اس مولا کا پرچم کبھی سرنگو نہیں ہوتا۔ ہر خطے میں، کائنات کے ہر خطے، ہر قریے، ہر ملک میں یہ پرچم اسی طاقت سے لہراتا ہے، گویا خدا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ وہ پرچم ہے جو اس پوری کائنات کا پرچم ہے، یعنی عباس کی بادشاہی اس وقت پورے عالمین پر موجود ہے اور قیامت تک یہ پرچم لہراتا رہے گا اور عباس کی وفا کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ ہزاروں درود و سلام ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم علی کے علی بیٹے پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دشت بلا کا ہے جب یہ منظر